تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس سال کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کتنے رشتے دار، کتنے تعلق رکھنے والے، جاننے پہچاننے والے پچھلے سال ہمارے ساتھ اس ماہ مبارک میں زندہ تھے. روزے بھی رکھے انہوں نے، تراویح کی نماز بھی پڑھی، دوسرے اعمال قرآن کی تلاوت وغیرہ سارے نیک اعمال انجام دیے. لیکن اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد پچھلے 11 مہینے میں وہ ہم سے جدا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. آج وہ قبروں میں چلے گئے ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بھی وہ محتاج ہو گئے. اور اگر ایک مرتبہ نہیں، قبر کی زندگی میں 1,00,000 مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ لے، اللہ اگر ان کو قدرت دے دے اور وہ یہ کہہ لے تو بھی ان کو ذرہ برابر کوئی ثواب ملنے والا نہیں. تو میرے بزرگوں، اللہ نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے. اس مبارک مہینے کی جتنا ہم سے ہو سکے ہم قدر کرنے کی اور اس کو وصول کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ہم اور آپ روزانہ سیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ رات مکمل ہو چکا ہے، آج دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا تھا، یعنی اللہ کی رحمتیں اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے
پہلے عشرے کی ہم کو ایک دعا سکھلائی، ہم نے اور آپ نے فضائل رمضان کی تعلیم میں وہ دعا سنی کہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا پہلے عشرے کو، اب پہلا عشرہ جو رحمت والا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب آج سے رات تراویح سے دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اور اس دوسرے عشرے کو کہا جاتا ہے مغفرت والا عشرہ، اللہ کی طرف سے معاف کرنے اور مغفرت والا عشرہ ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے وہی بندے مستحق ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمت کے بھی مستحق ہوئے ہیں، اس سے مستحق ہوئے ہیں، رحمت کے مستحق ہوئے ہیں۔ وہی مسلمان اللہ کی طرف سے مغفرت کے بھی مستحق ہوں گے۔ ہم میں سے کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا الحمدللہ، ایک فرض نماز نہیں چھوڑی الحمدللہ، ایک تراویح کی نماز کے ساتھ نہیں چھوڑی، اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے جو دو عشرے باقی ہیں، بیچ والا عشرہ اور اخیر والا عشرہ، ان دونوں عشروں کو بھی نیک اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دوسرے عشرے کے اندر ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے بولو؟ تقریر نہیں کرنی ہے، ہمارا یہ مذاکرہ ہے، یہ چیزیں ہم سب کو الحمدللہ تعلیم میں سن کر کے یاد ہے، لیکن جمعے کا مبارک دن ہے تو اس سے پہلے کچھ مذاکرہ ہو جائے تاکہ کچھ باتیں میرے ذہن سے نکل گئی ہے اللہ وہ ہمارے ذہنوں میں دوبارہ ڈال دے، کچھ باتیں آپ کے ذہنوں سے نکل گئی اللہ مجھ سے وہ باتیں کہلوا دے اور ہم سب مل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس کا ہے مغفرت کا ہے۔ اس عشرے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مغفرت مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے؟ مغفرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مغفرت کی ایک چھوٹی سی دعا ہم اور آپ روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں ہر گناہ کے بارے میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیرے سامنے رجوع کرتا ہوں، تو ہمارے تمام گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو یہ دوسرے عشرہ جو یہ چل رہا ہے، اس دوسرے عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے مغفرت مانگیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ، اس کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ۔ فضائل رمضان میں آپ نے جو پہلی حدیث سنی ہے، اس پہلی حدیث ہی کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اس کے برابر کر دیتے ہیں، 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور ہر نفل کام کا ثواب اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اس کے برابر، فرضوں کے برابر۔ نماز فرض ہے، اس مہینے میں ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، اللہ ایک فرض نماز کے اوپر 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ہم ایک فرض روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرض روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر عنایت فرماتے ہیں۔ یہی روزہ اگر ہم رمضان کے علاوہ رکھیں، نفل روزہ رکھیں، اللہ ایک روزے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ کا جو اصول ہے اس کے مطابق اللہ 10 گنا بھی ثواب بڑھا کر کے عنایت فرماتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر اعمال کا بھاؤ اتنا بڑا دیا جاتا ہے، اللہ کے حقوق، فرض حقوق کو ادا کریں گے اللہ
اللہ کے حقوق میں سے اس کا بھی 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ بندوں کے حقوق میں سے اگر ہم کوئی فرض حق ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عنایت فرمائیں گے۔ ماں باپ ہیں، کون ہیں؟ بوڑھے ماں باپ ہیں، خدمت کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی نیک بخت اولاد رمضان المبارک میں ثواب کی نیت سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کو اس ماہ مبارک کی برکت سے 70 گنا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو ہم کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے اعمال کا بھاؤ اور ثواب بہت بڑھا دیا ہے۔ اب اس مبارک مہینے میں کیا کیا نیک اعمال کرنے چاہیے؟ موٹے موٹے 6-7 اعمال ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا عمل جو اس مبارک مہینے کا ہے وہ عمل ہے روزہ رکھنا۔ کیا رکھنا؟ روزہ رکھنا۔ روزہ اس مبارک مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر ایک رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پوری زندگی بھی اس کے بدلے میں وہ روزہ رکھتا رہے گا، اللہ کے یہاں اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلا عمل ثواب ہے۔ دوسرا عمل، ہم فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں، فرض نماز کے ساتھ 20 رکعت تراویح کی سنت نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ یہ نماز اللہ کو اس مبارک مہینے کے اندر بڑی محبوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے، اور ہم ابھی جیسے جمعے میں آئے ہیں تراویح میں الحمدللہ اس سے بھی بڑی جماعت ہے۔ اور جیسے ہی عید آئے گی، عید کے دن شام میں عشاء کی نماز میں آدھے نمازی ہوئی، اور تراویح میں کیوں آگے؟ یہ اس مبارک مہینے کی برکت ہے۔ اللہ نے گرو گھنٹال کو باندھ دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اب تم اپنے غلط جراثیم اور غلط خیالات، غلط وساوس مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے، تو شیطان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو ہم ظہر میں بھی قطار در قطار آتے ہیں، عصر میں بھی آتے ہیں، فجر میں جہاں 2-3 نمازی ہوتے ہیں، غیر رمضان میں الحمدللہ 30-35 نمازی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ مبارک مہینے کی برکت ہے۔ تو فرض نماز کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو اس مبارک مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ تیسرا عمل جو اس مبارک مہینے میں اللہ کو پسندیدہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس کی ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق اور گہرا رشتہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے بہت سارے مسلمان پورے سال قرآن کریم اٹھانے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، لیکن اس مبارک مہینے میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور بڑا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم کو بھی قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک آیت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک صفحہ نہیں، صرف ایک حرف پڑھتا ہے، اس ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پڑھ کر کے بتلایا الف لام میم، لکھنے میں یہ ایک کلمہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو الف لام میم صرف اتنا پڑھنے کے اوپر اللہ کے یہاں سے 30 نیکیاں ملیں۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ اس لیے تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا کام شب قدر کی تلاش۔ اس کی تلاش شب قدر کی تلاش۔ کہاں ہے شب قدر؟ رمضان المبارک کی راتوں میں۔
کس میں ہیں؟ رمضان المبارک کی راتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ شب قدر میں جو آدمی اللہ کے سامنے عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کسی مسلمان کو شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے 1000 مہینے 83 سال اور کچھ مہینے عبادت کرنے کا اس کو ثواب ہے۔ آج کل اتنی زندگی بھی نہیں ہوتی، اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب شب قدر پورے رمضان کی راتوں میں رہتی ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے خاص طور سے اخیر عشرے کی راتوں میں پائی جاتی ہے، اور اخیر عشرے کے اندر بھی جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر شب قدر کا تو ضرور رکھتے ہیں، اور اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 5واں کا اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا۔ اس کا کرنا اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے اے اللہ تیرے گھر میں آ کر کے ہم پڑ گئے ہیں، جب تک تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا تب تک ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اعتکاف کرتا ہے صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح کیفیت کے ساتھ اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دے گا۔ اور اسی کی مغفرت نہیں کرتے بلکہ معتکف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بستے ہوئے لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبول، اور دوسری روایت میں 2 حج مقبول اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عنایت فرما ہے۔ ہم 2 حج کر کے آئیں گے تو 10 لاکھ روپے لگیں گے، 2 عمرہ کر کے آئیں گے 2 لاکھ روپے لگیں گے۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ 12 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بقدر اس کو ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اس زمانے کے کتنی بڑی چیز ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، میرا بندہ چلے تو صحیح، اللہ کہتے ہیں میری رحمت اس کی طرف لوٹ کر کے آتی۔ اس لیے یہ 5 موٹے موٹے کام میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے تعلق سے بتائے ہیں۔ ان 5 کاموں کو ہمیں خاص طور سے کرنا چاہیے۔ ان 5 کاموں کے ساتھ ہم 6ٹھا کام ایک اور کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرہ وغیرہ کو نکالتے ہیں۔ پہلی چیز مسئلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی فضیلت کی بات۔ مسئلے کی بات یہ ہے جس آدمی کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر سونا نقدی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کتنی واجب ہوتی ہے؟ 100 روپے پر 2.5 روپے، 1 لاکھ پر 2500 روپے۔ یہ مسئلے کی بات۔ دوسری مسئلے کی بات، زکوٰۃ جیسے ہمارے اوپر واجب ہے اسی طرح صحیح تحقیق کر کے نکالنا، حساب کر کے نکالنا، یہ بھی ہمارے ذمہ واجب ہے۔ یہ بھی ہمارے ذمہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جیسے زکوٰۃ نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا نکالنا؟ زکوٰۃ نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح صحیح جگہ تک پہنچانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ رمضان میں بھی نکالی جا سکتی ہے، غیر رمضان میں بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر
عید سے پہلے پہلے نکالنا واجب ہے۔ اس سے پہلے پہلے عید سے پہلے پہلے نکالنا واجب ہے۔ عید کا چاند نظر آنے تک آپ کے ہمارے گھر میں 10 افراد تھے۔ کتنے تھے؟ 10 افراد تھے۔ اللہ کے فضل سے عید کی رات گھر میں 2 بھائیوں کے 2 بچے پیدا ہو گئے۔ 2 بھائیوں کے 2 کیا پیدا ہو گئے؟ بچے پیدا ہوئے۔ اب 10 نہیں 12 افراد کا صدقہ فطر نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے۔ یہ زکوٰۃ کیا کرے گی؟ تطہرہم، ان کے مال کو اور ان کے بدن کو پاک کر دے گی۔ ان کے مال کو اور ان کے بدن کو پاک کرے گی۔ وتزکیہم، ان کے دل کو بھی پاک کرے گی۔ دل کے اندر جو گندی چیزیں ہوتی ہے، غلط عادتیں ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنا، صدقہ نکالنا، یہ بری عادتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وصلی علیہ، اور مال جب آپ کو دے دے تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے کر کے فرمایا، کیا دے کر کے فرمایا؟ گارنٹی دے کر کے فرمایا جو مسلمان حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے، کیا لگا کر کے؟ حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط یقین کے ساتھ نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ نکالتا ہے یقین کے ساتھ، میں اللہ کے لیے نکال رہا ہوں، میرے ذمہ فرض ہے، اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے اور میں زکوٰۃ نکال دوں گا، میرا مال ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، اس یقین کے ساتھ نکالتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے مال کو چور ڈاکو کوئی اس کے مال کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام گارنٹی دیتے ہیں۔ اس مہینے میں الحمدللہ ہمارے مسلمان لوگ، ایمان والے لوگ زکوٰۃ اور صدقات کے نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ سے اس سلسلے میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، صحیح حساب لگایا جائے، صحیح حساب لگایا جائے، حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالی جائے، تحقیق کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جس جگہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرنا بھی ہمارے ذمہ واجب اور ضروری ہے۔ کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے پوچھا نہیں کہ فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، کیا ہے، پتہ نہیں، آپ نے زکوٰۃ کے طور پر 100 روپے نکال کر کے اس کو ادا کر دیے، 200 ادا کر دیے۔ اگر واقعتاً وہ آدمی مالدار ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ مدرسے کے نام پر کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا اور وہ مدرسہ ایسا ہے جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط نہیں پائی جاتی، شرطیں لگتی ہیں، شرائط نہیں پائی جاتی ہے، ہم نے تحقیق نہیں کی اپنے طور پر، اپنے علماء سے تحقیق نہیں کی، اور بغیر تحقیق کے ہم نے زکوٰۃ کی فطرے کی رسید کٹوا دی، ہمارا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ لینے والا اپنی جگہ گنہگار ہے، لیکن ہمارا فریضہ بھی اپنی جگہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس چیز کو بھی خاص طور سے یاد رکھنا۔ یہ چھٹی چیز ہوئی جو میں نے رمضان المبارک کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ رمضان المبارک میں ہمارے دلوں کی ایک خاص کیفیت بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ خاص کیفیت بنتی ہے۔ یہ کیفیت 11 مہینے تک باقی رہے۔ جن اعمال کو ہم انجام دے رہے ہیں ان اعمال کے اوپر ہماری استقامت اور ہمارا دوام 11 مہینے تک رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کام کر لو، کیا کر لو؟
کام کر لو. کیا کر لو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری گارنٹی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، تم اگر ایک کام کر لو. کیا کام کر لو؟ رمضان المبارک جیسا گزارنا چاہیے. بولو، رمضان المبارک جیسا گزارنا چاہیے. کیسا؟ جیسا نبی علیہ السلام نے گزارا، صحابہ کرام نے گزارا، ہمارے اس دور کے اولیاء اللہ گزار رہے ہیں. کون گزار رہے ہیں؟ اولیاء اللہ گزار رہے ہیں. اس طرح رمضان المبارک کو گزار لو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں باقی 11 مہینے بھی تمہارے نیک اعمال میں گزریں گے. اس میں گزریں گے نیک اعمال. اولیاء اللہ کیسے گزار رہے ہیں؟ صحابہ نے کیسے گزارا؟ ان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا، ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ان کی کوئی تراویح قضا نہیں ہوئی، ان کا کوئی دن ایسا نہیں گیا جس میں انہوں نے 3 پارے 7 پارے 10 پارے تک قرآن کریم کی کیا نہ کی ہو، تلاوت نہ کی ہو. کوئی رمضان المبارک کا مہینہ ان کا ایسا نہیں گیا جس میں انہوں نے شب قدر کو پایا نہ ہو. تلاش بھی کیا اور تلاش کرنے کے ساتھ انہوں نے پا بھی لیا. کوئی رمضان المبارک ان کا ایسا نہیں گیا جس میں انہوں نے اعتکاف نہ کیا ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی رمضان المبارک کو اس طرح گزار لو. میں گارنٹی دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ گارنٹی دیتا ہوں کہ باقی 11 مہینے بھی اس کے نیک اعمال میں گزریں گے. گارنٹی دی. ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے گارنٹی اور مجھے یاد آ گئی تو حدیث میں سنا دیتا ہوں، اللہ کرے ہم کو فائدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اپنے جبڑوں کے درمیان جو چیز کیا ہے؟ جبڑوں کے درمیان زبان کیا ہے؟ زبان ہے. جو مسلمان زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں ملا کر کے جھگڑا پیدا نہیں کرے گا. جو مسلمان زبان کی گارنٹی دے دے جو جبڑوں کے درمیان، اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ زندگی میں اس کو کہیں غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور جگہ اس چیز کو استعمال نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں تو جنت کے مستحق بن جائیں، اور اگر زبان بگڑ جائے ہم جہنم کے مستحق بن جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت. تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے جنت کی گارنٹی دی ہے. یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان رمضان المبارک کو صحیح گزارنے کی گارنٹی دے میں اس کے لیے جنت کی کیا دیتا ہوں؟ گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. ہم جان توڑ کر کے اس مہینے کو صحیح وصول کرنے کی کوشش کریں. تھوڑی بہت تھکاوٹ کی وجہ سے ہم فرض نماز کو نہ چھوڑیں، تراویح کی نماز کو نہ چھوڑیں. چھوٹی موٹی مشغولیت کی وجہ سے ہم روزے کو قضا نہ کریں، روزے کو نہ چھوڑیں. اللہ معاف فرمائے. یہاں علاقے میں گھومنے کا موقع ملتا ہے، کھیتوں میں مردوں اور عورتوں کی ٹولیاں لگی ہوئی ہے اور کسی کا روزہ نہیں. یہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اس کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بہت بچ کر کے رہنا چاہیے کہ کہیں اس ماہ مبارک کی ہماری وجہ سے ناقدری نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ ناقدری نہ ہو جائے. اور زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں صحیح جگہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس مال کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانہ ہے. ایک کیا ہے؟ دانہ ہے. انبتت، اس دانے کو آپ نے
زمین کے اندر ڈالا، وہ دانہ اگا اور اگنے کے بعد جب اس کی بالی اوپر آئی، جب اس کا خوشہ اوپر آیا تو اس کے اوپر 7 سرے نکل آئے۔ کتنے خوشے نکل آئے؟ 7 خوشے نکل آئے۔ ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دانے کے بدلے میں 10 دینے کی بھی قدرت رکھتا ہوں، اور میں ایک کے بدلے میں 700 گنا نیکیاں دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اور اس مہینے میں علماء نے لکھا ہے 7 لاکھ تک کی بعض اعمال کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک عمل کریں گے اللہ کے یہاں کتنا ملے گا؟ 7 لاکھ گنا زیادہ اللہ اس کا ثواب نہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ اس سال دیا ہے، آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ رہے گا، کون زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھیں۔ روزہ جیسے نام ہے کھانے پینے کا اور شہوت کو پورا نہ کرنے کا، اسی طرح روزہ نام ہے آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھی نہ جائے، زبان سے کوئی غلط بات کہی نہ جائے، کان سے کوئی غلط چیز سنی نہ جائے، ہاتھ کوئی غلط چیز نہ پکڑے، پاؤں غلط کام اور غلط چیز کی طرف نہ جائیں۔ ان چیزوں کو بھی رمضان کے اندر روزے کا روزہ ہوتا ہے، اور صحیح معنی میں ہم روزہ رکھیں گے اللہ فرماتے ہیں تب ہی روزے کا مقصد پورا ہوگا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.